بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو شخص اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند متعین مہینے ہیں، شوال سے لے کر ذی الحجہ کی 10ویں رات تک، اور جس نے ان میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، یعنی حج کا احرام باندھ لیا، تو اس کو عورت سے بے حجاب ہونا اور گناہ کرنا اور حج کے زمانے میں جھگڑا کرنا جائز نہیں۔ اور جو تم نیکی کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور زیادہ راہ لے لیا کرو کہ بے شک بہترین توشہ سوال سے بچنا ہے، اور اے عقلمند مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ حج کا سلسلہ کب سے جاری ہے؟ دنیا میں حج کی عبادت کا سلسلہ انسان اول سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے جاری ہے۔ تفسیر کی روایات سے ثابت ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ معظمہ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں سے فرشتوں کی رہنمائی میں بیت اللہ شریف کی بنیادیں قائم فرمائیں اور حج ادا فرمایا، اور اس کے بعد برابر حجاز مقدس کے سفر فرماتے رہے، جن میں سے 300 سفر حج کے لیے تھے اور 700 سفر عمرے کے لیے فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کیا۔ اب جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے مقابل میں 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد یہ دعا فرمائی، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی۔ اے اللہ، تو میرا باطن اور ظاہر سب جانتا ہے، بس میری معذرت قبول فرما لے، اور تو میری حاجت کو بھی جانتا ہے، لہذا میری مانگ پوری کر دے، اور تو وہ سب جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، بس میرے گناہ بخش دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو، اور ایسا سچا یقین جس سے مجھے عین الیقین حاصل ہو کہ تو نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے سوا ہرگز نہ مجھ کو کچھ ملے گا اور نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، اور یہ چاہتا ہوں کہ تیری تقسیم سے راضی رہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا کر چکے تو حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ہم نے تمہاری خطا بخش دی، اور تمہاری اولاد میں سے جو کوئی ہمارے یہاں آ کر تمہاری اس دعا کو پڑھے گا ہم اس کے گناہ بھی بخش دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام حج کے مناسک ادا کر کے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے رب، ہر عمل کرنے والے کو بدلہ ملتا ہے، ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہاری تو بخشش کر ہی دی، اور تمہاری اولادوں میں سے جو میرے گھر کے پاس آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا میں اسے بھی بخش دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج فرما چکے تو فرشتوں نے آپ سے ملاقات کر کے فرمایا کہ آپ کو حج مبارک ہو، ہم اس عبادت کو آپ سے پہلے 2000 سال سے کرتے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، تم طواف کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی طواف میں اس کلمہ کی کثرت فرمائی۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اعلان حج۔ بعد میں جب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، جس کے آثار طوفان نوح کے بعد مستور ہو چکے تھے، یعنی مٹ چکے تھے، تو تعمیر مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا،
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیں، وہ چلے آئیں آپ کے پاس پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر چلے آئیں دور دراز راہوں سے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہ العالمین، میری آواز آخر کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے بلند پہاڑی پر چڑھ کر اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا ہے، لہذا اس کا حج کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس ندا ابراہیمی کو نہ صرف اس وقت موجود تمام مخلوقات تک پہنچایا، بلکہ جو لوگ ماں کے پیٹوں اور باپ کی پشتوں میں تھے ان سب تک یہ آواز پہنچا دی، اور جس نے اس ندا پر جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کو اتنی ہی مرتبہ بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔